الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی ہماری یہ سلسلہ وار درس تصوف کی تیسری نشست ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو محبوب فاتبعونی یحببکم اللہ، تو آپ کی اتباع کریں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں وہ ایمان والے بھی ہیں اور تقوی والے بھی ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے ولیوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، یعنی خوف خدا رکھنے والے بھی ہیں، اور جن کا عقیدہ بہتر ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی اللہ کا محبوب بننے کے لیے جو سب سے بڑی نشانی اللہ جل مجدہ الکریم نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کی اتباع۔ اگر کوئی 10 انگوٹھیاں پہن لے اور لمبی لمبی داڑیاں رکھ لے اور بڑی بڑی زلفیں رکھ لے، تب بھی وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابع داری نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ آج اس دور کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ جس کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں، جس کو اپنا شیخ مانتے ہیں، کیا اس کا عقیدہ مضبوط تر ہے؟ کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ کیا وہ محبوب علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے والا ہے؟ اگر یہ ساری باتیں ہیں تو جڑ جائیے، یہ اللہ کے اولیاء کی نشانیاں ہیں۔ عزیزان محترم، اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑ کے آئے، آگ میں چل کے آئے، سمندر میں چل کے آئے، مگر محبوب علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتا تو وہ کبھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اللہ کا قرب دیتی ہے، اور ولایت کے پردوں میں اللہ اس کو چھپا دیتا ہے جو محبوب علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دنیا سے بندہ گیا اس کے اعمال کوئی بہت اچھے نہ تھے،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کے کسی اچھے کام کے بارے میں گواہی دے؟ تو ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فلاں میدان کے اندر خیمے کے باہر پہرا دیا تھا۔ یہ تو اہل علم جانتے ہیں کہ جو سرحدوں پر چوکیدارہ کرتے ہیں یا میدان جنگ میں رات کو جاگ کر گزارا کرتے ہیں، ان کا یہ جاگنا لیلۃ القدر سے افضل ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر فرمائی، بخشش کی دعا فرمائی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم سے لوگوں کے بارے میں اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے لوگوں کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عقیدہ کیسا تھا مرنے والے کا۔ اب یہاں آپ حضرات جانتے ایک سوچنے کی بات ہے، حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ انہوں نے جو بات کی اس کے مقابلے میں دوسرے صحابی کی بات کو محبوب علیہ السلام نے جو اہمیت دی وہ اس آدمی کی بات کی اہمیت نہ تھی بلکہ عقیدے کی اہمیت کی بات تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عقیدہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر اور بہترین ہونا چاہیے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ کیسا ہے۔ باقی جس کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دہ ہوگا، ہم نے لوگوں کے عقیدے کے بارے میں پوچھنا ہے اور عقیدے کو دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک بات میں اکثر اپنے دوستوں کے اندر بیان کیا کرتا ہوں، اور کئی مجالس میں بھی میں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے اکابرین کا طریقہ کیسا تھا، وہ کون سی مجالس میں جاتے تھے اور کون سی مجالس میں لوگوں کو اپنے پاس بیٹھنے دیتے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جو متعدد کتب کے اندر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 70 سال ہے، اور آپ نے 55 حج مبارک کیے ہیں۔ تو یعنی 15 سال میں سن بلوغت میں جب آپ پہنچے تو آپ نے پہلا حج کیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے 55 حج فرمائے ہیں۔ تو آپ ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں ظاہر سی بات ہے حج کے فرائض ادا کرنے کے بعد پھر حج کے واجبات ادا کیے جاتے ہیں۔ فرائض میں سے احرام باندھنا ہے، اور وقوف عرفات ہے، اور طواف زیارت ہے، اور فقہا نے اس میں مزید اضافے بھی کیے ہیں کہ اپنے وقت پر ہو، نیت کا خیال رکھا جائے، اپنے ٹائم کی پابندی ترتیب کا خیال رکھنا، یہ ساری باتیں فرائض میں شامل ہیں۔ اور واجبات میں یہ ہے کہ بندہ مزدلفہ جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے، جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، یہ بھی واجب ہے، پھر قربانی کرتا ہے، یہ بھی واجب ہے، حلق یا قصر کرواتا ہے، یہ بھی واجب ہے، قربانی کرتا ہے، یہ بھی واجب ہے، پھر وہ سعی کرتا ہے صفا مروہ کی، یہ بھی واجب ہے طواف و زیارہ کے بعد، اور پھر جناب والا طواف وداع کرتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ تو آپ نے مزدلفہ سے آ کر شیطان کو جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد حلق کروانا تھا، اور وادی مینا کے اندر جو حلق کروائے جاتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی حج پہ جاتے ہیں، ویسے تو حدود حرم میں کہیں بھی حلق کروا سکتے ہیں، حدود حرم سے باہر جو ہے نا حلق کروانا جائز نہیں۔ تو آپ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مینا کی وادی میں سر پہ حلق کرواتا ہے، اس طرح پھرواتا ہے، قیامت والے دن اللہ جہنم کی آگ سے اس سر کو محفوظ رکھے گا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ تشریف لے گئے، تو ایک حجام لوگوں کے حلق کر رہا تھا، اس طرح پھیر رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ سر پہ حلق کرنے کے کتنے پیسے لیں گے؟ جیسے آپ آج کل ہم جاتے ہیں عمرے پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیر حمام ہے، وہ کہتے ہیں 10 ریال 5 ریال میں حلق کرتے ہیں سر کا۔ تو آپ نے پوچھا بھئی کتنے پیسے لوگے سر پہ حلق کرنے کے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم مناسک حج میں خدمت کی نیت سے آتے، کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے متاثر ہوئے اور بیٹھ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایام حج میں مسلسل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ جیسے سر نیچے کیا تھا، انہوں نے سر کو اوپر کیا اور کہنے لگے دائیں طرف سے حلق کرنا یہ سنت ہے۔ اور پھر فرماتے میں خاموشی سے بیٹھا تھا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہلایا حجام نے، کہنے لگا حاجی صاحب یہ ایام حج چل رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھنا جائز نہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اب اس کو کیا پتہ کہ
مینار علم کا ایک روشن تابندہ نور اور مینار کا ایک پلر سامنے موجود ہے، وہ کیا جانتا؟ بہرحال آپ نے وہ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب حلق ہو گیا سر پہ اس طرح اس نے پھیر لیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے تو اس نے آواز دی، حاجی صاحب حلق کرنے کے بعد شکرانے کے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، پڑھ لیجئے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے متاثر ہوئے اور واپس آ گئے اور فرمانے لگے آپ عالم ہیں، مسئلہ کیا ہے کہ آپ ایام حج کے اندر یہ مسائل بھی بتا رہے ہیں اور حلق بھی کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں عالم نہیں ہوں، البتہ اہل علم کی مجلس میں رہتا ہوں، اہل علم کی صحبت میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عطا بن رباح جو بہت بڑے محدث ہیں، اور مسجد حرام کے اندر آپ اس وقت ایام حج میں حج کے مسائل اور جو فرائض اور واجبات ہیں وہ بتاتے ہیں اور مسائل بتاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب مناسک آپ نے ادا کر لیے تو آپ صحن حرم میں داخل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی صحن حرم میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ حضرت عطا جو ہے وہ درس قرآن دے رہے تھے۔ اب ہمارے لوگوں کی تو عادت ہے نا، کیونکہ تربیت کا فقدان ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو تو بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا کئی حضرات کو آپ نے دیکھا ہے اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت نے اہل علم میں سے کسی عالم نے آنا ہو تو قاری خود ہی تلاوت پہلے شروع کر دیتے تاکہ لوگوں کے اوپر اچھا اثر نہ جائے، کیونکہ اس وقت ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ میں یہ حسد کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جنتی ہیں وہ حسد نہیں کرتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ کسی کا کوئی مرتبہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی شخصیت کا جو ہے وہ اکرام نہیں کیا جائے گا، قرآن پاک کی تعظیم کی جائے گی، یہ اصول ذہن میں رکھیں، کیونکہ جو دین ہے وہ ادب کا نام ہے، تصوف جو ہے ادب کا نام ہے، ادب نہیں ہے تو نہ دین ہے نہ تصوف ہے۔ تو اب حضرت امام اعظم انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ حضرت عطا فارغ ہوں تو میں بیٹھوں۔ جب وہ اس حلقے سے فارغ ہوئے، در سے جو قرآن ہو رہا تھا، جو بیان ہو رہا تھا، وہ خاموشی انہوں نے اختیار کی، تو آپ نے فرمایا مجھے اجازت ہے میں آپ کے حلقہ میں بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے کہا ہم ہر ایک کو اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ۔ وہ حضرت عطا مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے والے سے وہ تو نہیں جانتے یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بعد میں تعارف ہوا نا، پھر تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کیا شخصیت ہیں، کیا ہستی ہیں، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کیا فرمایا پہلے عقیدہ بتاؤ پھر میری مجلس میں بیٹھو۔ تو ہمیں یہاں سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں جس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھیں، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھیں، جس کو ہم اپنی مجالس میں تقاریر کے لیے خطابات کے لیے بلاتے ہیں اس کا عقیدہ تو دیکھیں، عقیدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں گناہوں کے سبب سے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتا، اور جو گزرے ہوئے اکابرین ہیں ان پر میں طعن و تشنیع کے اعتراضات کے تیر نہیں برساتا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جائیے مجلس میں۔ اور وہ جو گزرے ہوئے اکابرین میں سے صحابہ اور اہل بیت، جیسے آج کل کوئی صحابہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت کے پردے میں صحابہ پر معاذ اللہ علیہ یاذ باللہ سب و شتم کر رہا ہے، اور کوئی صحابہ کے پردے میں اہل بیت پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صوفی وہ ہے، اہل سنت و جماعت وہ ہے جس کے سامنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر ہے، اہل بیت بھی صحابہ ہیں، صحابہ کا ذکر ہے تب بھی اس کا چہرہ کھل اٹھے، اہل بیت کا ذکر ہے تب بھی چہرہ کھل اٹھے، اہل بیت سے مودت کرے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرے، اور اس درجہ سے محبت ہونی چاہیے کہ ہر صحابی نبی کو جنتی سمجھے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم پھر امام اعظم ان کی مجلس میں بیٹھے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، عقیدہ اور خوف خدا یہ یاد رکھیے، ولی کے لیے ضروری ہے اس کا عقیدہ بھی اچھا ہو اور متقی اور پرہیزگار بھی ہو اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع دار بھی ہو۔ عقیدہ بہتر، عقیدہ اہل سنت، کیونکہ غیر سنی میں اولیاء نہیں ہوتے، عقیدہ کا سنی صحیح العقیدہ سنی پیر ہو سکتا ہے، خوف خدا والا پیر ہو سکتا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار جو ہے وہ ہمارا رہبر ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم جب عقیدہ اچھا ہوگا،
متقی ہوگا تو پھر ادب کا پیکر ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ کل کشف المحجوب شریف آپ اٹھائیں تو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، بڑی زبردست ہے۔ ویسے تو کتب حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک کریا کے گاؤں کے امام کو معزول کیا تھا جس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکی تھی، اور میں جو کعبے کا احترام نہیں کرتا وہ مسجد کا امام کیسے ہو سکتا ہے، لوگوں کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کشف المحجوب کے اندر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی ہے کہ ایک بندہ مشہور ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو حضرت بایزید جن کا اصل نام تیفور بن عیسیٰ ہے، تصوف اور فقہ کی کتابوں میں کہ آپ کا نام یاد رکھنے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے، تو یہ تیفور بن عیسیٰ یعنی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس ولی کی مشہوری سن کے ملنے چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکی۔ جیسے کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکی، آپ واپس آ کے فرمایا جو کعبے کا احترام نہیں کرتا، جو کعبے کا ادب کرنے والا نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ملاقات کی، واپس آ گئے، اور رات کو جب سوتے ہیں تو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بایزید بسطامی جو تو نے کیا ہے تجھے اللہ اس کی برکتوں سے نواز دے، اس کی برکتیں عطا فرمائے جو تو نے کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ یاد رکھیں بایزید بسطامی بسطام کا رہنے والا، تیفور بن عیسیٰ نام ہے، ایک ولی کے پاس، ولی سمجھ کے مشہور کے پاس ملنے کے لیے گیا ہے۔ ولی کے لیے مشہور ہونا شرط نہیں ہے، مستور بھی ولی ہو سکتا ہے۔ تو گئے اور محبوب علیہ السلام کی نگاہ ناز کا کمال یہ دیکھیے کہ محبوب علیہ السلام کی نگاہ سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ بایزید کسی کو ملنے گیا ہے۔ تو اگر جعلی یا نقلی کو ملنے کے لیے کوئی جائے تو محبوب کی نگاہ ناز میں یہ چھپا ہوا نہیں ہے، اور جب اصلی اولیاء کی زیارت کے لیے جائے تو میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ سے کیسے چھپا ہوا ہو سکتا ہے؟ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ عمل کیا تو محبوب کی زیارت ہوئی، اس کے بعد یہ جو میرا مقام آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا اس کے بعد ملا ہے۔ کیونکہ اعلیٰ بریز آپ اٹھائیں علامہ دباغ علیہ رحمہ کی، وہ فرماتے جب کسی کو محبوب علیہ السلام خواب میں زیارت کروائے تو 9999 درجے ولایت کے خود بخود طے ہو جاتے ہیں۔ تو جو محبوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو اتنے درجے ولایت کے طے ہو جاتے ہیں۔ تو جن صحابہ نے محبوب علیہ السلام کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھا ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کو دیکھا ہے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کو دیکھا ہے، طٰہٰ کے تاج اور یاسین کے سیرے والے محبوب کو دیکھا ہے، دنیا کا کوئی درجہ ولی غوث قطب ابدال صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا درجہ محبوب علیہ السلام کی زیارت صحبت کی وجہ سے جو ہے دنیا کائنات میں کوئی ایسا درجہ نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ صحابہ کا ہے۔ تو عزیزان محترم، داتا صاحب نے ایک اور بزرگ کا ذکر کیا، حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کو نہ ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، اور جو ملنے کے لیے آیا اس نے بھی تصوف کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا کہ میں صوفی ہوں۔ تو یہ حضرت ابو سعید مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جب آیا نا تو اس نے مایاں پاؤں مسجد میں رکھا۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ کی نگاہ پڑ گئی اور فرمایا چلے جاؤ، جو دوست کے گھر میں آنے سے اس گھر کے ادب کو نہیں جانتا بھلا وہ تصوف کا لبادہ کیسے اوڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ تصوف تو ادب کا نام ہے۔ جو بے توجہی سے، بے خیالی سے، جس کو یار کے گھر میں آنے کی تمیز ہی نہیں ہے، وہ اس کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تصوف ادب کا نام ہے۔ فرمایا چلے جاؤ، ہم ایسے لوگوں سے ملاقات ہی نہیں کرتے جو دوست کے گھر میں آنے کا ادب ہی نہ رکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عزیزان محترم، یہ جو محبت، یہ ادب، یہ تابعداری، یہ خوف خدا، اور اگر دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو محبوب علیہ السلام کے حسن پہ قربان کر دوں، تو پھر جب یہ دل میں خیال آتا ہے تو پھر دنیا جوک در جوک ایسے شخص کے قریب بیٹھتی ہے، اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں برقرار رہتی ہیں۔ داتا صاحب کی کشف المحجوب کے مقدمے میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، خراسانی ایک بزرگ تھے جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیر تھے، مشائخ میں سے تھے، صوفی تھے۔ ان کو
عالم غیب سے کوئی حکم ملا کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں۔ تو وہ آتے ہیں، ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، تو ہلاکو خان جو ہے اس کا بیٹا وہاں سے گزرا تھا، تگو دار خان اس کا نام تھا، ہلاکو خان کے بیٹے کا۔ تو اس نے بڑے ظلم و ستم کیے جو ہے اس پر، مسلمانوں پر، اس امت پر۔ چونکہ تصوف کی بات کرنی ہے، ہلاکو خان کا اور اس کے بیٹے کا تو ذکر نہیں کرنا تھا، تو اشارہ دے رہا ہوں۔ تو وہ جو صوفی تھے نا سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگ، وہ ایک قلعہ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ تو ہلاکو خان کا بیٹا تگو دار خان وہاں سے گزرا نا، تو اس نے دیکھا بھئی ایک صوفی یہاں پہ کھڑا ہے، اور اصلی صوفی اور سچا صوفی، یہ نہیں ہے کہ 5-10 اوپر سے جناب والا جبہ کبہ دستاریں اور اندر سے خالی، ایسا نہیں، اوریجنل حقیقی صوفی وہاں پہ کھڑا ہے، جو اس زمین کی مانند ہے جس کے اوپر کہ کوئی اگر کوئی بری چیز بھی پھینکی جائے تب بھی وہ فصل اچھی دیتی ہے، اس زمین کی مانند ہے وہ صوفی۔ تو جیسے وہ ہلاکو خان کا بیٹا اس کے سامنے گزرا نا، تو اس نے کہا او صوفی، یہ بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب ہمیں کوئی کہے یا آپ کو کوئی کہے تو کیا حال ہوگا، قتل و غارت تک بات چلی جائے گی۔ پر وہ صوفی تھا، رونے لگا۔ اس نے کہا سن، قیامت والے دن اگر یہ چہرہ میرے رب کو پسند آ گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر یہ پسند نہ آیا، جو یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تو کہتر کم تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ کہا اگر یہ پسند آ گیا میرا چہرہ میرے رب کو تو میری داڑھی اچھی ہے، نہ آیا تو پھر تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ اب یہ بات اس نے سننی تھی نا، اس کا دل نرم ہو گیا، پتا پانی ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا اس درجے کے لوگ بھی ہیں کہ جو میری بد اخلاقی کا جواب اتنا اعلیٰ اخلاق سے دیتے ہیں۔ ہاتھ سے پکڑا، محل میں لے گیا اور اپنا مہمان بنایا۔ قریب تھا کہ وہ کلمہ پڑھتا، لیکن لوگوں کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ آخر کار اس ہلاکو خان کے بیٹے نے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیے، لیکن میرا آپ سے یہ وعدہ ہے آپ ہیں سچے، جس دین میں آپ رہتے وہ دین بھی سچا ہے، لیکن یہاں پہ لوگ اب جو ہے وہ میرے خلاف عجیب و غریب کارروائیاں کر رہے ہیں، بغاوت پہ اتر آئے ہیں، تو آپ چلے جائیں، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ کلمہ ضرور پڑھوں گا۔ اب وہ جناب وہ صوفی چلا گیا، قریب المرگ ہو گیا۔ جب بیمار ہونے لگے وہ صوفی صاحب جو قادری تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جا کے ہلاکو خان کے بیٹے کو یہ بات بتاؤ کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب کلمہ پڑھو، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، دین اسلام کی طرف لوٹ آؤ۔ جب وہ پہنچے نا تو ہلاکو خان کا بیٹا کہنے لگا میں تو بڑا متاثر ہوں، وہ ایک جملہ مجھے کھا گیا ہے، میرا اندر مائل با تصوف ہو گیا، مائل با اسلام ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو قبیلے ہیں نا، ایک سردار ہے وہ نہیں مانتا۔ تو صوفی صاحب کے بیٹے نے کہا، صوفی صاحب کا بیٹا بڑا کمزور تھا نا، بڑا لاغر جسم والا تھا، تو اس نے کہا جی آپ اس کو بلائیں، وہ کیا کہتا ہے، میں اس کو دین کی تبلیغ کرتا ہوں۔ جب وہ سردار آ گیا قبیلے کا، تو یہ کمزور صاحب جو جسمانی طور پہ، جن کی روح تو اعلیٰ درجے پر تھی، جسم کمزور تھا، اس نے اس کو تبلیغ کی۔ اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ دین اسلام کی برکات کیا ہے، تصوف کی کیا برکات ہے، مجھے نہیں پتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں چونکہ سردار ہوں اور میں پہلوان بھی ہوں، میں ایک پہلوان تیرے سامنے کھڑا کرتا ہوں، تو اس سے مقابلہ کر، اور اگر تو اس سے جیت گیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب وہ جو ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگو دار خان، اس نے کہا کہ نہیں یہ کمزور جسم ہے، جب یہ پہلوان کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کا تو کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن یہ صوفی کہے نہیں، اگر میرے اس عمل سے اس کو دین اسلام نصیب ہوتا ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے، بلاؤ ہم مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ اس کے پاس وجود کی طاقت نہیں تھی، روح کی طاقت تھی۔ جب روحانی طاقت آ جائے تو پھر دل مزکہ مصفہ مجلہ ہوتا ہے، اور پھر یہ صحیح جانشین مصطفیٰ تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانشین تھا، کیونکہ وہ رکانہ پہلوان آپ یاد کیجئے، وہ آیا تھا جو 200 آدمی سے اکیلا لڑتا تھا، یا وہ گائے کے چمڑے پہ کھڑا ہو جاتا تو 200 آدمی کھینچتے تھے، اس کے پاؤں کے نیچے چمڑا نہیں کھینچ سکتے تھے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رکانہ اتنا بڑا پہلوان ہے اور تو جہنم میں جائے گا، میں تو یہ چاہتا ہوں تو کلمہ پڑھ اور جنت کی زینت۔ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتہ دین کیا ہے، آپ مجھ سے کشتی کر لیں، اگر آپ مجھ سے جیت جائیں گے تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ جب وہ آیا نا تو محبوب نے پکڑا، زمین پہ پھینکا اور ایسے ہاتھ رکھا تو کہتا ہے ایسے لگتا ہے زمین و آسمان میرے سینے کے اوپر آ گیا۔ تو یہ بھی محبوب علیہ السلام کا جانشین تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کشتی کرتے ہیں، اگر دین اسلام تجھے ایمان کی دولت ملتی ہے تو کرتے ہیں۔
لیکن وہ ہلاکو خان کا بیٹا بار بار اصرار کر رہا تھا کہ صوفی جی آپ کشتی نہ کریں، آپ لڑائی نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں۔ اب بات آ گئی ایمان کی، تو اس لیے ہم اپنے جسم کو نہیں دیکھتے۔ جب وہ سب سے بڑا پہلوان تھا، سردار نے سامنے بھیجا نا، تو یہ صوفی صاحب نے رکھ کے مارا اس کے منہ پہ تھپڑ، سارا اس کا پھٹ گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا تو وہ قبیلے کا سردار آ کے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے جناب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، اور ہلاکو کا بیٹا بھی بعض کتب میں ہے کہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا۔ تو یہاں اس بات کو بیان کرنے کے بعد ایک بات ذہن نشین رکھیں، جو یہ کہتے ہیں کہ صوفی کسی کو کچھ نہیں کہتے، ان کا یہ باطل خیال ہے۔ یہ پچھلی نشست میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اگر دین کے لیے ضرورت پڑی ہے تو وہ کشتی کے لیے میدان عمل میں بھی اترے ہیں، یہ بھی صوفی ہیں۔ یہ نہیں کہ اس وقت یہ چھپ جاتے، نہیں جی او جی اسی تو صوفی صاحبہ سانو تو کوئی غرض نہیں ہے اس گل دے نال کہ تسی کلمہ پڑھو، میں کیوں اپنی ہڈیاں توڑواواں، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا دین مصطفیٰ کے لیے ضرورت ہے، میرا تو ایک جسم ہے، 1000 بھی ہو تو میں قربان کر دوں، لیکن اس کو میں کلمہ پڑھا کے چھوڑوں گا۔ عید الکریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کئی دن سے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم تصوف پر کلام نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ خرابی سے زیادہ ویسے ہی میں مقام حیرت میں تھا کہ کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ وہ نشستیں ہو رہی تھی کیوں بند ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنا محبت رکھتے ہیں تصوف سے یا خالصتاً دینی تعلیمات سے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معرفت نور بھی عطا فرمائے، معرفت علم بھی عطا فرمائے، معرفت عشق بھی عطا فرمائے، معرفت تصوف بھی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے رابطے کو مضبوط رکھے، کیونکہ جو بکری اپنی ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، جو مرید اپنے سلسلے سے دور ہو جاتا ہے اس کو شیطان نگل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر کے دامن میں رکھے، کیونکہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو برکت ہے وہ اکابرین کے دامن میں ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔